قوم کے سر کے اوپر یہ قرض ہے. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹوڈے. طارق عزیز پاکستان کا ایک لیجنڈ ہم میں نہیں رہے. انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، ریڈیو پر اور پی ٹی وی پر حکمرانی کی ہے. تھوڑا سا ان کی لائف کے متعلق ذرا پہلے ہم کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے. آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا. اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں. ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں. ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا. بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں. تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ. اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے. ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے، لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے. ضرور ناظرین، جس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا، یہ 65 کی باتیں ہیں. طارق عزیز نے 40 سال تک حکمرانی کی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب. یہ بھی لیجنڈ ہیں اور میڈیا کے دنیا کے بہت میں سمجھتا ہوں سینئر یہ ہمارے پاس موجود ہیں پرسن. تو ان کی بھی زندگی، پہلا ان کو بھی پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہوا ہے. خاور نعیم ہاشمی صاحب، ابتدائی زندگی طارق عزیز صاحب کہاں سے چلے؟ طارق عزیز صاحب کا جو تعلق تھا وہ ساہیوال سے تھا، اور وہ 70s میں اس کے شروع میں یہ لاہور میں تشریف لائے تھے اپنا مقام بنانے کے لیے. اور یہ کوئی کسی امیر فیملی سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو لوئر مڈل کلاس کے لوگ تھے. تو یہاں آنے کے بعد انہوں نے 15 روپے مہینہ پر ایک کرائے کا مکان لیا تھا. وہ بھی مل کر پروفیسر مہدی حسن صاحب کے ساتھ مل کر باٹی پہ لیا تھا. اور یہ ریڈیو پاکستان پہ ان کو موقع ملا اور 150 روپے مہینہ ان کی تنخواہ مقرر ہوئی. ریڈیو پر انہوں نے صداکاری کے جوہر دکھائے، اور ریڈیو پر جو جوہر دکھائے وہ اتنے اسٹیبلش ہوئے، اتنے زبردست تھے کہ جب پاکستان میں ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی گئی تو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اینکر ہونے کا جو اعزاز ہے وہ طارق عزیز کو حاصل ہے. اور طارق عزیز کا یہ بھی اعزاز ہے کہ انہوں نے 1974 میں پروگرام شروع کیا نیلام گھر، جو 4 دہائیوں تک چلتا رہا. یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان میں. میرا خیال کئی اور ملک بھی ایسے نہیں ہوں گے، بڑے ملکوں کا تو میں نہیں کہتا، کئی ملکوں میں تو سالہ سال پروگرام چلتے ہیں. تو یہ 4 دہائیاں بھی کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا کہ اس کو 40 سال تک وہ جو نیلام گھر ہے. وہ جب یہ نیلام گھر شروع ہوا تو اقبال شاہ صاحب، جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس گھر کا کوئی فرد اس پروگرام کو نہ دیکھ رہا ہو.
تو اتنا یہ سنا ہے کہ اس سے پہلے ڈیبیٹر بھی تھے اور ظاہر ان کی صلاحیتیں تو تھیں زیادہ، لاہور نے پھر ان کو اپنے دامن میں لیا اور پھر اتفاقاً شعبہ بھی ایک ایسا خوبصورت ملا جہاں ان کے وہ جوہر جو تھے وہ آگے آئے، تو پھر ریڈیو پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ ریڈیو پر تو شروع کیا تھا نا انہوں نے، ریڈیو سے ٹی وی گئے، ٹی وی پر گئے تھے جی ہاں، ریڈیو جب یہ انہوں نے نیلام گھر پروگرام شروع کیا تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال تک انہوں نے اس پر حکمرانی کی، پھر بلیک اینڈ وائٹ سے کلر ٹی وی آ گیا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں بڑا کمپٹیشن کے زمانے میں بھی طارق عزیز صاحب کس طریقے سے اس کو مینٹین کرتے ہیں، کافی مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے جو طارق عزیز صاحب سے پہلے ایک صاحب مقبول ہوئے تھے وہ ضیاء محی الدین صاحب تھے، جن کا جو پروگرام ہے وہ ایک ہٹ ہوا تھا، ایک خاص پروگرام، وہ خاص وضع کے اور خاص ایک سٹائل کے آرٹسٹ ہیں، اس میں بھی لفظ بڑے نستعلیق لفظ ہوتے تھے، بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، اور انہوں نے ضیاء محی الدین صاحب نے ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی کام کیا اور پاکستان میں بھی چند فلموں میں کام کیا، اور ان کی جو شادی ہے وہ یہاں پر ہی ایک فنکار لفظوں کا ادائیگی، لفظوں کو مثلا اس سیاق و سباق میں ادا کرنا، صحیح یعنی تلفظ پر دیکھنا، یہ بھی طارق عزیز صاحب کے متعلق سنا۔ طارق عزیز صاحب کی خوبی تھی کہ وہ تلفظ پر بہت زور دیتے تھے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کو سمجھتے تھے، کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لفظوں کی ادائیگی کا ہنر سیکھنا ہو تو آج بھی ان کے بعد، جبکہ آج وہ ہم میں نہیں رہے، تو لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر اگر ان کے پروگرامز دیکھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی وہ ایک لفظ بولتے ہیں وہ لفظ کی تصویر سامنے لے آتے ہیں، لفظ کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خود کہا تھا، جب وہ کہتے تھے نا کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، سب سے پہلے وہ دیکھتی آنکھوں کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دور دراز علاقے سے خط آیا کہ ایک بچے نے لکھا کہ میں سنتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہم سنتے ہیں تو آپ ہمارا نام نہیں لیتے، تو پھر انہوں نے یہ چیز ایڈ کی، ان کے پروگرام میں جو جوش ہوتا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ دیکھیے جی، وہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام، وہ بلائنڈ کے لیے تھا، اور ہاں ٹھیک ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اور پھر جاتے ہوئے جو نعرہ لگاتے تھے وہ پاکستان زندہ باد، یہ بھی ان کا ایک کمال تھا۔ یہ پھر جب انہوں نے اور بھی ایک راستہ اختیار کیا، آپ نے دیکھا کہ شروع میں تو ان کا جو افیلیشن تھی، ایسوسیشن تھی، وہ پیپل پارٹی ان کی جماعت تھی، پھر مسلم لیگ نون کے دور میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا، اس کو کیا کہیں؟ جی ہاں، انہوں نے وہ پیپلز پارٹی میں بھٹو کے شہدائی تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی رہی، لیکن پیپلز پارٹی والوں کا شاید خیال تھا کہ یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، پاکستان میں یہ رہا ہے کہ کئی الیکشن میں اداکار جو ہیں وہ میدان سیاست میں آئے، انہوں نے سیاسی جماعتوں نے انہیں ٹکٹ دیے، لیکن وہ ایکٹر جو تھے وہ ہار جاتے تھے، جیسے اداکار کمال ہے، انڈیا میں ایسا نہیں ہے، اداکار کمال ہے، انتقال ہو چکا ان کا، اپنے دور کے صفحے اول کے ہیرو تھے، تو اداکار کمال نے بھی کراچی سے الیکشن لڑا تھا اور ہار گئے تھے، اور اسی طرح عنایت حسین بھٹی صاحب نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا، وہ بھی ہار گئے تھے، بہت مشہور و معروف آدمی ہونے کے باوجود، تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ اس لیے نہ دیا ہو کہ ایکٹر جو ہے شاید نہ جیت سکے یا فنکار نہ جیت سکے، لیکن یہ اعزاز انہوں نے حاصل کیا کہ جو نواز شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب بھی ان کے بہت ان کو بہت فین تھے طارق عزیز صاحب کے، نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا اور وہ الیکشن میں منتخب ہوئے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو مظاہروں کے دوران نون لیگ کا جب یہ 99 میں ٹاپل ہوئی تھی اس کی نواز شریف کی حکومت، تو اس وقت جو میرا خیال ہے اس میں سپریم کورٹ میں اور پی ٹی وی پر جو ایک چڑھائی کی گئی تھی اس میں ان کا نام بھی تھا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی چلتا رہا، اختر سول بھی تھا، ان کی جو اہلیہ تھی وہ کیا واقعہ تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ پلیٹ توڑی، کچھ کہتے ہیں کہ گری ہوئی تھی انہوں نے اٹھائی، یہ دونوں باتیں ہیں، لیکن انہوں نے گری ہوئی اٹھائی، یہ پھر ثابت ہوئی کہ وہ اقبال شاہ صاحب وہاں اس احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے، نون لیگ کا مظاہرہ تھا اور ان کا قائد جو تھا اس کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا تھا،
وہ ایک کارکن کے طور پر، ایک MNA کے طور پہ وہاں موجود تھے. وہاں ان کی موجودگی، ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ جو ایجنسیوں کے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ایسا کی نہ آئے، ایسا کی نہ آئے، وہ نام نوٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں. کسی نے پلیٹ ماری ہے، کسی نے بلیڈ مارا ہے، کسی نے اینٹ ماری ہے، یہ سر بعد میں لکھا جاتا ہے. یہ واقعات ہوتے نہیں ہیں، یہ بعد میں لکھا جاتا ہے. ویڈیو ہے لیکن انہوں نے کہا میں اٹھا رہا تھا، اٹھا رہے تھے یا جو بھی تھی، بہرحال یہ ڈال دیا جاتے چیزیں. وہ ان کا ایک سیاسی منصب تھا جو انہوں نے ادا کیا ایک کارکن کے طور پہ. اس پہ. کے بعد انہوں نے بڑی زیادہ خاموش لائف کو ہی پریفر کیا. آپ نے دیکھا کہ آخر میں پروگرام تو ہوتے رہے لیکن وہ اس طرح کے ایکٹیو پروگرام نہیں رہے، اداس سے ہو گئے. پھر انہوں نے پاکستان کو ساری اپنی جائیداد جو ہے گفٹ کر دی. یہ بھی آپ کو پتا ہے. دیکھیے آپ کو ان کے کئی چیزیں ہیں کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹی ڈائمینشنل آرٹسٹ تھے. اداکاری کی طرف آئے، سینما جو ہوتا ہے اسکرین، اس نے انہیں قبول نہیں کیا، لیکن جتنی بھی فلموں میں انہوں نے کام کیا وہ کمال کا کون کون سی فلم میں کام کیا؟ کیونکہ فلمی دنیا میں بھی انہوں نے بے شمار فلموں میں وحید کام مراد کیا. کے بھی اپنا مقابلے میں آئے. پھر آپ کے سامنے زیبا بختیار کے بھی میرا خیال ساتھ کام کیا. زیبا بختیار پیدا ہی نہیں سی ہوئی پائی. نہیں، اور کس کے ساتھ کیا تھا؟ زیبا بیگم محمد علی صاحب دی بیوی. ہاں زیبا اسی کی بات کر رہے ہیں، اسی کے زیبا کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ فلم تھی انسانیت. ہاں، یہ شباب کرانوی صاحب نے بنائی تھی. تو اس فلم کے دو ہیرو تھے، ایک وحید مراد تھے اور ایک طارق عزیز صاحب تھے. اور اس میں فردوس بیگم کا بھی کردار تھا، پگلی بنی ہوئی تھی. وہ بہت زبردست کردار تھا، وہ ایک یادگار رول ہے فردوس بیگم کی بھی زندگی کا. تو یہ فلم کے جو سٹار تھے وہ وحید مراد تھے اور زیبا بیگم. یہ ہے کہ یہ ہمارے، میں سمجھتا ہوں ایسے. اب بات تو سن لو میری بھائی، آپ میرا سن نہیں رہے. سنیں نا، سنائے پھر اس کو تکمیل پہ پہنچ لینے دو. اس بات سنائے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس فلم میں جو وحید مراد صاحب ہے اس کے ساتھ دوسرے ہیرو جو تھے وہ اپنا تھے طارق عزیز صاحب تھے. تو زیبا ہیروئن تھی. وحید مراد اور طارق عزیز دونوں محبت کرتے ہیں زیبا سے، ٹھیک ہے. زیبا پریفر کرتی ہے طارق عزیز سے، اس سے شادی کر لیتی ہے. پریفر اس لیے کرتی ہے کہ اس سے محبت کرنے والا طارق عزیز کینسر کا مریض ہوتا ہے. تو وہ کینسر کے ہمدردی میں، انسانی ہمدردی میں. اس کا مطلب ہے خبر نے ہاشمی صاحب کے انہوں نے بہت بھرپور وقت گزارا. ان کے ساتھ ایک اور بھی لیجنڈ ہیں جو اسی دنیا میں، وہ عبدالودود خان صاحب کا ذکر کریں گے. وہ بھی میں نے آج دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ بھی آپ کے جو فلم دنیا ہے اور میڈیا ہے اس کے بھی تھے. تو ہم اب دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں. ظاہر سے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور 84 سال کی عمر میں اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ سنا دیں پھر اگلے موضوع ان کو خراج عقیدت پیش کرنا میرا خیال ہے کہ آپ کا ہمارا فرض ہے. کہ جو طارق عزیز صاحب ہیں انہوں نے اردو میں بھی اشعار لکھے ہیں، لیکن اگر آپ نیٹ کو سرچ کریں تو آپ کو ان کی پنجابی شاعری بہت کثرت سے ملے گی. اور وہ کالم بھی لکھتے تھے اور ان کی کالموں کی ایک کتاب بھی مرتب ہوئی تھی داستان کے نام سے. میں 2-3 شعر ان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہیں. ایسے اسم سکھا دے سانو، رب سے کہہ رہے ہیں، ایسے اسم سکھا دے سانو، ہرے پرے ہو جائیے، گہرے علم عطا کر سانو، گہرے علم عطا کر سانو، بہت کھرے ہو جائیے. دوسری طرف پھر خدا سے مخاطب ہوتے ہیں. ایک دوسری نظم میں 2 شعر آپ کو سناتا ہوں. اج دی رات میں کلا واں، اج دی رات میں کلا واں، کوئی نہیں میرے کول، اج دی رات تے میرے ربا، اج دی رات تے میرے ربا، نیڑے ہو کے بول. یہ آخری شعروں میں میرا خیال ہے، آخری شعر ہے ان کے. ایک اور ہے بڑی خوبصورت ہے، اگر سنیں ان کی نظم ہے، وہ فرزانہ کے نام پہ. آئی ڈونٹ نو کہ فرزانہ کون تھی. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اتے ایویں نہ تو لڑیا کر، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اتے ایویں نہ تو لڑیا کر، ایڈیاں سونیاں اکھاں دے وچ ہنجو تے نہ پریا کر. بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا یادیں تازہ کی ہیں. لیکن انہوں نے آج جو میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہاں کراچی، کہاں سائی وال، پھر میری شادی ہوئی تو پھر کہاں ہوئی پہاڑوں کی. وہ بھی انہوں نے بتایا آج. پر ایسے لوگ بہت دیر بعد نقش چھوڑ جاتے ہیں.
تو ہمارا اساتذہ ہے، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا اگلا موضوع اس وقت جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں خابر صاحب، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بڑی دیر کے بعد سندھ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے کل بھی بڑا مصروف دن گزارا ہے، اپنے الائز کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، گورنر کے ساتھ میٹنگیں کی ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ بھی ان کی وہ طے ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے جو خدشہ تھا کچھ لوگ اس پہ ریزرویشن تھی، خاص طور ہم بھی آواز اٹھا رہے تھے کہ وزیر اعظم سب کے ہیں۔ تو آج بجٹ اجلاس بھی تھا سندھ اسمبلی کا، ٹائمنگ کوئی ایسی انہوں نے ایڈجسٹ کی، تو لاڑکانہ وہ پہنچے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد، تو وہ واپس غالباً ملاقات ہو جائے گی۔ اس دورے کو کس سیاق و سباق سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ نے شروع میں جو ہم نے ٹاپک ایشو کیا تھا، ڈسکس بھی کیا تھا، مینگل کا، میں